السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الروم، سبق نمبر 208، آیت نمبر 1 سے 19 تک، لیسن نمبر 208، آیت 1 to 19. سورۃ الروم. سورۃ الروم مکی سورت ہے، 60 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، 819 کلمات اور 3534 حروف. یہ سورت انشقاق کے بعد نازل ہوئی. تو سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، الف لام میم. ان کے کوئی معنی نہیں ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. بہرحال یہ قرآن کا اعجاز ہے. غلبت الروم، شکست کھائی، ہرا دیے گئے. الروم، روم سے مراد اہل روم ہے، سلطنت روم میں رہنے والے یعنی اہل کتاب. اور روم کیا ہے؟ روم دراصل روم بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم کی طرف منسوب ہے. ایک امت یا ایک گروہ، ایک قوم جن کی نسبت کس کی طرف ہے؟ روم بن عیس بن اسحاق، یعنی گویا کیا ہیں یہ اسحاق علیہ السلام کے پوتے، ان کی طرف منسوب امت کا نام ہے. اور جس علاقے میں یہ لوگ بستے تھے پھر وہ علاقہ روم کہلایا. جیسے سبا ایک شخص کے نام پر ہے نا، اور پھر وہ علاقہ بھی سبا کا علاقہ کہلایا جہاں وہ گروہ بستا تھا. اور یہاں روم سے مراد قدیم رومن امپائر کا وہ مشرقی حصہ جو 395 میں اس سے کٹ کر ایک مستقل حصہ بن گیا تھا، یعنی اصل امپائر سے. اور اس میں شام، فلسطین اور ایشیائے کوچک کے علاقے شامل تھے. 1454 یعنی 1454 میں یہ سلطنت یا یہ علاقہ ترکوں کے قبضے میں آ گیا سلطان محمد فاتح کے ذریعے. تو اس سے مراد شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ اور ترکی کا علاقہ سمجھے. تو غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے. فی ادنی الارض، فی میں، ادنا نزدیک تر، دنوب سے ہے، دنیا کا لفظ بیسی سے ہے. قریب ترین، الارض زمین میں، علاقے میں. اور قریب ترین سے مراد کس کے قریب ترین؟ مکہ کے قریب ترین، یعنی عربوں کے قریب ترین علاقے سے. یعنی ویسے تو رومن امپائر بڑی تھی، لیکن خاص طور پر جہاں ایک خاص جنگ ہوئی اور جنگ میں رومی مغلوب ہوئے، وہ علاقہ عرب سے قریب تھا، اس لیے اس کو ادن الارض کہا گیا، یعنی دمشق کا علاقہ. یہاں پر رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں رومی ہار گئے تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ قریب ترین علاقے میں، یعنی تم سے دور نہیں، قریب ہی ہے، اس علاقے میں رومی مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے. لیکن یہ شکست عارضی ہے، کیونکہ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد. غلبہ سے مراد یہاں مغلوبیت ہے. غین لام بے، غلبن قوت کے ساتھ غالب آنے کو کہتے ہیں، اور جب ایک غالب آتا ہے تو دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے، تو یہاں مغلوبیت کے معنوں میں ہے. اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد، اور غلبہ یہاں مصدر ہے. سیغلبون، ضرور غالب آ جائیں گے. سا ان قریب کے معنوں میں، اور اس میں تاکید بھی ہے، یعنی ضرور غالب آ جائیں گے. آج تو وہ مغلوب ہیں، ایرانی ان پر غالب آ چکے ہیں، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد جو فاتح ہے وہ مغلوب ہو جائے گا، اور اہل روم غالب آ جائیں گے. کن پر؟ ایرانیوں پر، اہل فارس پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں 2 بڑی سلطنتیں تھیں. ایک مسیحی سلطنت یعنی عیسائی یا نصرانی سلطنت جو رومی سلطنت تھی، اور دوسرے مجوسی سلطنت جو کہ ایرانی سلطنت تھی. اور دونوں میں ہمیشہ، یعنی 2 سپر پاورز کہہ لیجیے، اور دونوں میں ہمیشہ آپس میں کشمکش لگی رہتی. کبھی ایک دوسرے کے خلاف اور کبھی دوسرا پہلے کے خلاف
حملہ آور ہوتا اور کبھی ایک غالب آتا اور کبھی دوسرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد 603 عیسوی کا واقعہ ہے. آپ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 571 میں. تو 603 عیسوی کا واقعہ ہے کہ رومیوں کی بعض کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے ایران نے رومی سلطنت پہ حملہ کیا اور پھر شکست ہوئی. یہاں تک کہ 616 عیسوی میں 616 میں یروشلم سمیت روم کی مشرقی سلطنت کا بڑا حصہ ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا. چونکہ رومی نصرانی تھے، عیسائی تھے، ایک اور دوسری طرف حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، تو رومی مسلمانوں سے قریب تر تھے عقیدے کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی، اور اس کے مقابلے میں ایرانی مشرک تھے، آگ کو پوجتے تھے، اور اہل مکہ بھی بتوں کو پوجتے تھے. لہذا قدرتی طور پر مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی اور اہل مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی عقیدے کی بنیاد پر. اب جب رومی مغلوب ہوئے تو مسلمانوں کو دکھ ہوا. ادھر مکہ میں مسلمان ایک طرح سے مغلوب تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے طرح طرح کی مسلمانوں پر زیادتیاں ہو رہی تھی اور مسلمان کچھ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر چکے تھے. تو یہ ہجرت حبشہ کے بعد کی بات ہے. اس موقع پر جبکہ مکہ میں بھی حالات تنگ تھے اور ادھر سے جو مسلمانوں کے قریب تر یا ہمدرد لوگ تھے یا جن سے مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں وہ بھی مغلوب ہو گئے، تو اس پر اہل مکہ بہت خوش ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ جس طرح ایرانیوں نے رومیوں کو ہرا دیا ہے ہم بھی جلد ہی تمہارا خاتمہ کر دیں گے. تو عین اس مایوسی کے عالم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خوشخبری دی، ایسے وقت میں جب کہ بظاہر کوئی آثار نظر ہی نہیں آ رہے تھے کہ کبھی مسلمانوں کو بھی ظلم و ستم سے نجات ملے گی یا پھر کبھی رومی بھی دوبارہ غالب آئیں گے. تو اس وقت یہ پیشن گوئی دی گئی اور قرآن کی یہ صداقت پر بھی دلیل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی تصدیق ہے یہ پیشن گوئی، کیونکہ یہ بہرحال پوری ہوئی اور یہ قرآن کے سچا ہونے پر اب تک ایک دلیل موجود ہے. تو عین اس وقت جب کہ بظاہر حالات کچھ بھی موافق نہ تھے، ہر طرف مخالفت ہی مخالفت، اس وقت یہ کہا گیا کہ جلد ہی وہ وقت آئے گا کہ جب رومی غالب آ جائیں گے. وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. اور رومی مورخین بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جلد ہی جو رومیوں کا مغلوب بادشاہ تھا اس کے حالات میں کچھ پراسرار طرح کی تبدیلیاں ہونا شروع ہوئیں اور اس نے پھر 623 عیسوی میں ایران پہ جوابی حملہ کیا اور 624 میں اس نے ایران پر فیصلہ کن فتح حاصل کر لی اور 627 تک اس نے اپنے سارے علاقے واپس لے لیے، وہ جو یروشلم وغیرہ جن پہ بھی قبضہ ہوا تھا. اور اس طرح یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح حاصل ہوئی. تو بہرحال دنیا میں حالات کیسے بھی ہوں، وقتی طور پر انسان کے لیے اگر ہر چیز یا ہر دروازہ بند ہوتا بھی نظر آئے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، ہر فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. فرمایا فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، یعنی یہ غلبہ کب ہوگا، کوئی بہت دیر نہیں لگے گی زیادہ، یہ حالات جلد پلٹا کھا جائیں گے. اور بضع کا لفظ جو ہے یہ 3 سے 9 تک یا پھر 3 سے 10 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آئندہ 6-7 سالوں میں یہ سب ہو جائے گا، within few years. فی بضع سنین للہ الامر، اللہ ہی کے لیے ہے الامر، سارا فیصلہ. الامر میں لام استغراق کا ہے، جیسے الحمدللہ میں لام تعریف کس کا ہے؟ استغراق کا. استغراق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غرق سے ہی کر لیں. تو غرق کوئی چیز جب ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ آدھی باہر اور آدھی اندر. استغراق کا لفظ غرق سے، اور غرق کہتے ہیں ڈوبنے کو، جب کوئی چیز ڈوب جاتی ہے تو پوری کی پوری اندر ہوتی. تو جب بھی کہیں پڑھیں یا سنیں کہ یہ لام استغراق ہے تو کیا سمجھے اس سے کہ اس سے مراد کمپلیٹ یا کلی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے.
للہ الامر، اللہ کے لیے ہے الامر، یعنی پورے کا پورا، مکمل کا مکمل فیصلہ، اختیار. اور امر جو ہے وہ کونی بھی ہوتا ہے اور امر شرعی بھی ہوتا ہے. امر کونی کی مثال دیں، کن فیکون. یہ کن کیا ہے؟ اللہ کا حکم. فیکون تو یہ کون سا امر ہے؟ کونی. اس سے اللہ ہر چیز وہ پیدا کر سکتا ہے. اور شرعی میں جو احکامات قرآن میں آتے ہیں. تو للہ الامر، اللہ ہی کے لیے ہے امر، فیصلہ پورے کا پورا. اور امر جو ہے اس میں ارادے کی طرف اشارہ ہے. امر میں قول کا ہونا ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ بول کے کوئی کام کہے، اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے ہے فیصلہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. کس سے پہلے؟ اس مغلوبیت سے یا جنگ سے پہلے اور اس کے بعد بھی. پہلا فیصلہ کہ رومی ہار جائیں وہ بھی اللہ کا تھا، اور دوسرا فیصلہ کہ وہ جیت جائیں وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ. للہ الامر من قبل ومن بعد، اسی لیے ہے الامر یعنی ہر قسم کا فیصلہ، پہلا پچھلا سب کا سب، پورے کا پورا. وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن یعنی جس دن یہ فیصلہ تمہیں نظر آئے گا کہ رومی غالب آئیں گے، یفرح المؤمنون، مومن خوش ہو جائیں گے. یعنی مومنوں کو بھی خوشخبری ملے گی، اور وہ خوشخبری بھی ملی جنگ بدر کی صورت میں. اور یفرح میں فرح کس کو کہتے ہیں؟ سرور، خوشی، معروف چیز ہے سرور النفس. المؤمنون سے مراد کون ہے یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی. اس دن آپ اور آپ کے صحابہ خوش ہو جائیں گے. تو گویا مکی زندگی میں جبکہ کوئی کامیابی کے، حالات بدلنے کے کچھ بھی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، تو اس وقت بھی مسلمانوں کو کیا سبق سکھایا گیا کہ پر امید رہو، مایوس نہ ہو. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس دن خوش ہو جائیں گے مومن اللہ کی مدد کے ساتھ. نصر مدد، غالب آنا، یعنی مدد کے ذریعے غالب آنا. یعنی اس دن رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اہل کتاب کامیاب ہو جائیں گے. ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، جس کو چاہے مدد دے، جسے چاہے کامیاب کر دے، خواہ وہ وقتی طور پر کتنا ہی ناکام کیوں نہ نظر آ رہا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. العزیز غالب، قادر، مرتبے والا، قوت والا، غلبے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ رحم فرمانے والا بھی ہے. یعنی اللہ ظالموں کو پکڑ سکتا ہے، جسے چاہے مدد دے سکتا ہے. جنگ بدر میں 313 کو اس نے اپنی مدد سے کامیابی عطا کی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے پاس بظاہر بہت بڑی فوج ہو لیکن مدد ان کی نہ ہو، کسی اور کی ہو، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. کون سا؟ مدد کا وعدہ. لا یخلف اللہ وعدہ، نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کو. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اور اکثر لوگوں سے مراد یہاں اہل مکہ ہے، کفار ہیں، کہ ان کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. کیا نہیں جانتی؟ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، اور یہ کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں بس دنیا کی زندگی کی ظاہری باتوں کا، صرف ظاہری دنیا کا پتہ ہے. ظاہراً سے مراد کیا ہے؟ کھلا. ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز کھلی ہو، اوپن، اوپری، سطحی، شیلو، کسی چیز کا ظاہری پہلو، سامنے کا حصہ جو نظر آ رہا ہے بس. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا بس اوپر اوپر کا حصہ جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے وہ غافل ہیں، آخرت کے بارے میں
لا علم ہیں، اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس سے بے خبر ہیں۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم حقیقی اور دوسرا علم ظاہری۔ ظاہری علم کیا ہے؟ جو صرف سامنے کی چیز کا ہو، اور حقیقی علم کیا ہے؟ جو اندر کا بھی ہو اور اس کے آغاز اور انجام پر محیط ہو۔ ایک ہے علم ناقص اور ایک ہے علم کامل۔ علم ناقص کیا ہوتا ہے؟ ادھورا۔ مثلا یہ کتاب ہے میرے پاس، اب آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نہیں پتا۔ کس نے لکھی ہے؟ نہیں پتا۔ کس کام کے لیے؟ مقصد کیا؟ نہیں پتا، لیکن بس اتنا پتا ہے کہ کتاب ہے، آپ کے میز پہ رکھی ہوئی کتاب۔ تو یہ اتنا جاننا کہ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ کیا ہے؟ ظاہری علم، سطحی علم۔ کس نے لکھی ہے، کیوں لکھی ہے، کس فائدے کی ہے، اس سے غافل ہے۔ تو دنیا کے بارے میں صرف یہ جاننا جو نظر آتا ہے، صرف اس کو جاننا، اور اس کے آغاز کب بنی، کیوں بنی، اور انجام کہ نتیجہ کیا ہوگا اس کے بعد، یا اس کے بعد کیا آنے والا ہے، اس سے غافل ہونا ناقص علم ہے۔ تو علم کا ایک ظاہری پہلو ہے، سطحی شیلو سامنے کا، اور ایک حقیقی۔ تو بہت سے لوگ صرف دنیا کے ظاہر یا دنیا کی وقتی اور سطحی چیزوں کو جانتے ہیں، ان کے پاس اصل علم نہیں ہے، کیونکہ وہ آخرت سے، انجام سے غافل ہے۔ ان کا علم حقیقی علم نہیں ہے، ان کا علم گہرا علم نہیں ہے، کامل علم نہیں ہے، ناقص ہے، سطحی ہے، اوپر کا ہے، شیلو ہے، ادھورا ہے، امپرفیکٹ ہے۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے غور نہیں کیا اپنے جسم میں، اپنے نفسوں میں؟ اولم، کیا نہیں؟ بظاہر تو سوال ہے، لیکن حقیقت میں ایک ڈانٹ ہے، توبیخ ہے کہ کیوں نہیں کیا، کرو۔ یتفکروا، غور و فکر کرنا، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، اپنی جانوں میں، یعنی اپنے جسم میں، اپنے آپ میں۔ کیونکہ سب سے زیادہ انسان کے قریب ترین چیز کون سی ہے؟ اس کا اپنا نفس، وہ خود میں غور نہیں کرتے۔ تو گویا تفکر پہ ابھارا جا رہا ہے، غور کرنے پر۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اپنے نفسوں میں غور و فکر کرو کہ کیسا عجوبہ ہو تم خود، کیا اللہ کی عظیم قدرت کا شاہکار ہو تم۔ ایک بال، ایک انگلیاں، میں جب اپنے ہاتھ دیکھتی ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انگلیاں بنی کیسے تھی، کہ بہت سے سیلز نے سیکریفائز کیا، ختم ہوئے تو یہ کٹ پڑے، اگر وہ نہ ہوتے تو پھر ہاتھ کیا ہوتے، اور پھر ایک خاص سائز تک ہی، یہ آگے بھی تو جا سکتا تھا، یہ پیچھے بھی تو رک سکتا تھا، اگر انگلیوں کا کٹ اس سے آدھا ہوتا تو بھی ہم بیکار ہوتے، کچھ کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ اس کا اندازہ کس نے مقرر کیا؟ پھر ان کی خاص شیپ، ہر ناخن کی ہر انگلی کی شیپ فرق ہے، سائز فرق ہے۔ یہ تو ہم بڑے مزے کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کون ہے جس نے اتنی حکمت کے ساتھ اس کو بنایا۔ ساری انگلیاں ایک طرف اگر پوری کھولی جائیں تو ہر انگلی کی جو ڈائریکشن ہے وہ فرق ہوتی ہے۔ تو ہم تو اپنے جسم پر بھی غور نہیں کرتے، ہاں اس کے سجانے پہ خوب غور کرتے ہیں کہ کہاں سے اچھے لگ رہے ہیں اور کہاں سے نہیں لگ رہے۔ فرمایا ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے بیچ میں۔ خلق کس کو کہتے ہیں؟ جی، خلق میں کیا کیا چیزیں؟ نمبر 1 پلاننگ ہے، کوئی بھی چیز بنانی ہو، کوئی بھی چیز اوریجنیٹ کرنی، یعنی اس میں اوریجنیٹ کرنا بھی ہے، ایجاد کرنا اور پلان کرنا، اور عدم سے وجود میں لانا، یعنی تقدیر، ایجاد، ابداع، سب اس میں شامل۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے، دونوں کے بیچ میں کیا ہے، ہم بھی اسی میں ہی ہیں، اور جانور اور بہت سے ستارے، سیارے، اور وہ سب جو ہم جانتے ہیں اور وہ بھی جو ہم نہ جانتے ہیں، نہ دیکھا ہے، نہ شعور ہے۔ کتنے ستارے سیارے ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ جو بھی ہم نے پیدا کیا یہ سب کس کے ساتھ ہے؟ بالحق، حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ با مقصد، اور جیسا انہیں ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہیں۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر مدت کے لیے ہے۔ اجل کہتے ہیں وقت، اور مسمن ڈیفائنڈ ہے، معلوم ہے اللہ کو، یعنی ہر چیز مقدر ہے،
نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی، ہر چیز وقت پر ہے، اس کا اندازہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اس کے ہاں اندازے کے ساتھ ہے. تو اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ویسا بنایا جیسے بننا چاہیے تھا، اس کو جیسا اسے ہونا چاہیے تھا، یعنی اپنے سائز کے اعتبار سے، اپنے رنگ کے اعتبار سے، اپنے خاصیت کے اعتبار سے، اپنے وزن کے اعتبار سے، جیسا اس نے چاہا بنا. اور پھر اس کے لیے جو اس نے مقصد مقرر کیا وہ بھی بالکل درست ہے. سورج کا کیا مقصد ہے؟ یعنی سورج بیکار بنا ہوا ہے، ایسے ہی بس بنا دیے؟ بہت مقاصد ہے اس کے، چاند کے مقاصد ہیں، پودوں کے مقاصد ہیں، ہر چیز کا مقصد ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہر چیز کا کوئی مقصد ہو اور وہ اپنا کام بھی کر رہا اور انسان بیکار رہے اور بیکار وقت گزار کے دنیا سے چلا جائے؟ ہر چیز تو اللہ کی تسبیح کرے اور انسان اللہ کا ذکر بھی نہ کرے اور اس کو یاد بھی نہ کرے. ہر چیز اس کی فرما بردار ہو اور انسان اس کی فرما برداری نہ کرے. کیا نہیں پتا کہ یہ سب کچھ صرف کھیل تماشا تفریح نہیں ہے، اس کا ایک آغاز اور اس کا ایک انجام ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کی کثرت، میجورٹی، اکثریت، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات کے انکاری بنے ہوئے ہیں. لقاء کس کو کہتے ہیں؟ مقابلے کو، ملاقات کو. مقابلہ اردو کا کمپٹیشن ہوتا ہے، عربی کا مقابلہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا یعنی ملاقات ہوتی ہے، یعنی فیس ٹو فیس بات کرنا. ہماری زندگی کا ہر دن، ہر روز ہمیں ایک قدم آگے بڑھا دیتا ہے. کس میں؟ اپنے رب سے ملاقات میں. وقت قریب آتا جا رہا ہے، ہر روز ایک سٹیپ آپ آگے ہوتے ہیں. آپ نہ بھی چاہیں آپ لیٹے رہیں، سوتے رہیں، لیکن آپ کی تقدیر آپ کو آگے بڑھاتی چلی جا رہی. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ چلے پھر نہیں زمین میں؟ یہ بھی کس طرح کا انداز ہے؟ اسی طرح کا جیسے اولم یتفکروا. اب آپ دیکھیے اتنے سخت جملے قرآن میں موجود ہیں اور ہم غافل، نہ وہ کام کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی طرف توجہ ہے. یہ دونوں چیزیں کیا مانگتی ہیں؟ تفکر اور سیر کیا مانگتی ہیں؟ جہد، کوشش، محنت. اور سیر دو طرح کی ہوتی ہے، کون سی؟ حسی اور مانوی. حسی سیر قدم سے ہوتی ہے اور مانوی قلب سے ہوتی ہے. ہاں؟ قلبی سیر بھی ہوتی ہے، آپ کا دل پوری دنیا میں سیر کر کے آ سکتا ہے. تو یہاں پر یہ جو کہا گیا اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ اور زمین سے مراد یہاں کون سی زمین ہے؟ ساری زمین نہیں ہے، جہاں جہاں اللہ کا عذاب آیا. ابھی ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان بستیوں سے جو سمود کی تباہ شدہ تھی وہاں سے کیا حکم دیا کہ تیزی سے گزرو یہاں سے، اور یہ بھی فرمایا کہ روتے ہوئے گزرو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو مت گزرو وہاں سے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایسی بستیوں میں جا کے؟ تصویریں کھینچتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، آرکیٹیکچر دیکھتے ہیں اور بہت متاثر ہو کر واپس لوٹتے ہیں. یہ نہیں ہے مقصد سیر کا. یہ سیر کس کی سیر ہوتی ہے؟ جو آخرت سے غافل ہیں، جو ناقص علم والے ہیں. اور حقیقی سیر کس کی سیر ہوگی؟ جو عبرت اور سبق لے کے واپس آئے کہ کیا گزری ان پر. اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، یعنی ان خاص حصوں میں جہاں سے سبق لینا چاہیے. اور فی الارض سے مراد زمین کے بیچ میں جانا نہیں ہے کہ کوئی کھدائی کر کے بیچ میں جانا. فی یہاں بمانا علی ہے. فینظروا، پھر وہ دیکھیں. اور دیکھنے سے مراد یہاں کون سی نظر ہے؟ نظر بصیرت. ورنہ بہت سے لوگ بیٹھ کے ڈاکیومنٹریز دیکھتے رہتے ہیں لیکن کوئی سبق لے کے نہیں اٹھتے. کوئی کتاب پڑھ لیں گے بس جسٹ فار انجوائمنٹ، رکھ دیں گے پڑھ کے، کوئی سبق نہیں لیں گے. جائیں گے بھی تو وہاں گھوم پھر کے آ کے بھی ٹور کر کے آئیں گے، کوئی سبق نہیں لیں گے. تو یہاں اس نظر کے استعمال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو نظر عبرت ہو. میری نگاہ نگاہ عبرت ہو. کیا دیکھیں وہاں جا کر، یا کیا کرے وہ ان علاقوں کے بارے میں پڑھ کر، قلبی سیر کر کے. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. عاقبت کا لفظ جو ہے عین قاف بے سے ہے. عقب کس کو کہتے ہیں؟ ایڑی کو. اور ایڑی کہاں ہوتی ہے؟ پیچھے کی طرف. تو عاقبت عقبہ سے ہے، مصدر ہے انجام، جو کسی کام کے بعد میں آتا ہے، پیچھے آتا ہے. عاقبت کیا ہوتا ہے؟ انجام جو کسی کام کے بعد، جسے کہتے ہیں نا اینڈ ریزلٹ. تو کیف کان عاقبۃ
کیسے ہوا انجام کس کا؟ رسولوں کو جھٹلانے کا، نہ ماننے کا. الذین من قبلہم، ان لوگوں میں سے جو ان سے پہلے گزرے، ان کا کیا حال ہوا؟ قبلہم سے کیا مراد ہے؟ ان اہل مکہ سے پہلے. کانو، وہ سب تھے، اشد، زیادہ شدید، زیادہ سخت، منہم، ان سے. کن سے؟ اہل مکہ سے. قوتاً، قوت میں. ان سب کے پاس قوت زیادہ تھی. اہل مکہ کے پاس اتنی قوت نہیں، جسمانی قوت بھی زیادہ تھی. مثلا قوم عاد بہت طویل لوگ تھے، بہت مضبوط قسم کے لوگ تھے. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اور کیا کیا تھا انہوں نے؟ ایسی عمارتیں بنائی تھی جو ذات العماد، اونچے ستونوں والی تھی. اور قوم سمود وہ بھی انتہائی ذہین لوگ تھے. الذین جابوا الصخر بالواد، اور پھر اس کے میدانوں میں قصور اور محلات بنائے. اور بیوتن فارحین، آمنین، خوشحالی کا دور دورہ تھا ہر طرف. فرمایا کہ وہ تو اہل مکہ تم سے کہیں زیادہ قوت کے مالک تھے، یعنی جسمانی قوت کے بھی، اور دنیاوی طاقت اور مال و متاع کے اعتبار سے، اور شان و شوکت کے اعتبار سے، تعمیر اور ترقی کے اعتبار سے تم سے بہت آگے تھے. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے کھود مارا زمین کو. اثارو، اثار یثیر اثارتن کہتے ہیں کسی چیز کو حرکت دینا. آپ کو یاد ہے سور؟ پہلے سے پارے میں نے اس کی تفسیر کی تھی. سور کہتے ہیں نا بیل کو، تو بیل کیا کرتا ہے؟ ہل چلانے کے کام آتا ہے. تثیر الارض، تو تثیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو متحرک کرنا، یعنی کھودنا کریدنا، اسے جنبش دینا، ہلانا، اس طرح کہ اس سے غبار اڑنے لگے. تو آثار کہتے ہیں اگلی قوموں کی چھوڑی ہوئی یادگاریں. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے کھود مارا، چھانٹ مارا زمین کو. یعنی کس لیے؟ زمین کو کب کھودتے ہیں بتائیے؟ جب کچھ اگانا ہو، کھیتی باڑی کے لیے. اور کب کھودتے ہیں؟ جب کچھ بنانا ہو، کوئی بڑی بلڈنگ بنانی ہو، اس وقت کھودتے ہیں. یا کچھ تلاش کرنا ہو، کوئی خزانہ، کوئی معدنیات. یہ سب کام کب ہوتے ہیں؟ جب کہیں ترقی ہوتی ہے. دنیا کے جن علاقوں میں ترقی ہوتی ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں کرینیں لگی ہوئی ہوں گی، کہیں کوئی سڑک بن رہی ہے، کہیں کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، کہیں کچھ گرایا جا رہا ہے، کہیں کھیتی باڑی ہو رہی ہے، فصلیں اگی ہوئی ہیں. یہ سب کس بات کی علامت ہے؟ ترقی کی. تو ایک لفظ کہہ کے اثار الارض کے زمین کو الٹ پلٹ دیا انہوں نے، اندر سے بھی چیزیں نکال لی اور اوپر بھی چیزیں بنا دی. وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے اس کو آباد کر دیا. عمروہا، عمرہ، عمران کہتے ہیں آبادی کو. اور کس طرح آبادی ہوتی ہے؟ تجارت، صنعت، انڈسٹری، لوگوں کی عمر کا لائف سپین زیادہ ہونا، بیماریوں پہ قابو پانا، یہ سب ترقی کی علامتیں ہوتی ہیں. وَعَمَرُوهَا، انہوں نے زمین کو خوب خوب آباد کیا، اپنی بستیاں خوب بسائیں، خوب چہل پہل تھی ان کے اندر، ایک زندگی نظر آتی تھی، لائف تھی وہاں. امیجن کر رہے ہیں کچھ؟ وَعَمَرُوهَا، آپ کی آنکھوں کے سامنے. اکثر مما عمروها، اس سے بڑھ کر جو انہوں نے بسایا، یعنی اہل مکہ نے. اہل مکہ نہ تو کھیتی باڑی کرتے تھے، نہ ہی ان پتھروں میں بڑی بڑی عمارتیں بنا سکتے تھے. ایک کعبہ کی عمارت تھی، آس پاس تو معمولی گھر تھے. اس صدی تک ایسا ہی حال تھا. اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی وہاں انڈسٹری تھی. کہا اہل مکہ تم اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتے، کس بات پہ اکڑتے ہو؟ تم سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ اور تم سے زیادہ دنیا کو آباد کرنے والے اور ماہر گزر چکے. جاؤ دیکھو ان کے گھروں کو، جاؤ دیکھو ان کے آثار کو. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور لائے ان کے پاس ان کے رسول بینات، کھلی کھلی نشانیاں، معجزے، دلائل، واضح حق، ہر چیز سامنے لا کے رکھا. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، پس نہیں ہے اللہ کہ ظلم کرے ان پر. اللہ نے ان کو ظلم سے تباہ نہیں کیا، وہ ان کا اپنا ہی قصور تھا. اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کا لفظی معنی ہوتا ہے نقص، نقص، کمی کرنا، کسی کا حق نہ دینا. جو چیز انسان پہ واجب ہو، لازم ہو، اس میں کمی کرنا، یہ ظلم ہوتا ہے، تقصیر الواجب. اور پھر جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرنا، جس سے روکا جائے، جہاں حد رکھی جائے، لمٹس کو کراس کرنا، آگے چلے جانا، زیادتی کرنا.
یہ دونوں چیزیں یعنی کسی کا حق نہ دینا بھی ظلم ہوتا ہے اور کسی پہ زیادتی کرنا بھی ظلم ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے ان کا حق نہیں دیا، اللہ نے کیا دیا ان کو؟ سب کچھ دیا. ما کان اللہ لیظلمہم، اور اگر اللہ نے ان کو پکڑا تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زیادتی کی. کیوں پکڑا؟ کیونکہ اب وہ بہت ظالم ہو گئے تھے. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے. اپنی جانوں پہ کیسے ظلم کرتے تھے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے حق میں، بندوں کے حق میں کمی کر کے، اور بندوں کے حقوق چھین کے، مار کے، ایک دوسرے پہ زیادتی کر کے، یا اللہ کے رسولوں کی تکذیب کر کے. یہ سب ظلم کے کام تھے. ثم كان عاقبۃ الذین، پھر تھا انجام ان لوگوں کا، عاقبہ انجام، الذین وہ جنہوں نے، اساؤ خراب کیا، بگاڑا، برا کیا، سو سے، ساء کا معنی ہوتا ہے بدصورت یا ناگوار ہونا، اور یہ بھی حسی اور مانوی دونوں طرح کی بدصورتی کے لیے آتا ہے، ظاہری بدصورتی کے لیے بھی اور مانوی خرابی کے لیے بھی. کسی چیز کی شکل خراب کرنا اور کسی چیز کا فنکشن یا جو اس کے اندر کا جو غرض یا مقصد ہے اسے بگاڑ دینا. اساؤ جنہوں نے برا کیا، اسوء برا. یہ سوء کیا لفظ ہے؟ یہ ذرا پڑھنے میں بھی ظاہر مشکل لگتا ہے. یہ اسم تفضیل ہے. جیسے احسن سے حسنہ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح اسوأ سے کیا ہوگا؟ سوء. سمجھ آ گئی لفظ؟ ٹھیک ہے. وزن آپ دیکھیے، احسن افعال التفضیل کا صیغہ ہے نا، احسن، تو اس کی مؤنث کیا ہے؟ حسنہ. اسی طرح سو سے اسوأ کیا ہے؟ افعال التفضیل، احسن، اسوأ. کیونکہ اس میں وہ حرف علت آ گئے نا، اس لیے ذرا سا ڈفرنٹ لگ رہا ہے. جیسے اکبر، اسوأ، احسن، اصغر، اسلم، یہ سب ایک ہی وزن ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے، احسن سے مؤنث کیا ہے؟ تانیث کیا ہے؟ حسنہ. اسی طرح اسوأ سے سوء. اعراب وہی ہے، جیسے حس تو اسی طرح سو، کیونکہ وہ واو ہے نا تو اس لیے وہ مد بن رہی ہے، کیونکہ سو کے آگے حمزہ آخر میں آتا ہے تو سو ہو گیا. پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے خرابی کی، خراب، بہت برا. بہت کیوں ہو گیا مانا؟ افعال التفضیل ہے. اور سو مؤنث کیوں آئی ہے یہاں؟ اسوا کیوں نہیں آیا؟ عاقبت مؤنث ہے. ٹھیک ہے. ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، اللہ کی آیات پہ ظلم کیا تھا. اللہ کی آیات سے مراد جو ان کے پاس ان کے پیغمبر لے کر آئے تھے. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے. کون؟ جن کے پاس اللہ کا کلام آیا تھا. تو خلاصہ کیا آیت کا؟ کہ برا کرنے والوں کا انجام برا ہوا. جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھ اللہ نے بہت سخت معاملہ کیا. یہ ہے حقیقی علم، کہ انسان کسی بھی چیز کو اس کے انجام تک پہنچائے. کوئی بھی چیز اگر بیچ میں رک جائے تو ناقص ہوتی. اگر کوئی بھی شخص ایسی جگہوں کی سیر کرے اور اس سے یہ سبق نہ لے تو اس کی سیر اور اس کا سارا مقصد ناقص ہے، بیکار ہے، ادھورا ہے. آپ سارا دن لیبارٹری میں کھڑے رہیں، صبح سے شام تک آپ تجربات کرتے رہیں، لیکن اگر آپ نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا، ایک سبق ہے ظاہری وقتی اور ایک ہے اس سے پیچھے کا، اگر اصل سبق نہیں سیکھا تو کوشش بیکار ہے، آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اور اگر ان کوششوں کے ذریعے اس نتیجے تک پہنچے، خود بھی اور دوسروں تک بھی بات کھولی، تو یہی چیز پھر انسان کے لیے ساری محنت عبادت بن جاتی. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی ابتدا کرتا ہے. یبدأ، ابدأ یبدئ، ابداء، ابداء کہتے ہیں کس کو؟ ابتدا کرنے کو. الخلق تخلیق کو، ثم یعیدہ پھر اعادہ کرتا ہے اس کا. یعنی اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوسری مرتبہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یعیدہ مضارع ہے، یعنی مرنے کے بعد اللہ پھر دوبارہ پیدا کر لے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. کس لیے؟ بدلے کے لیے. یوم الدین میں، جزا سزا کے دن، حساب کے موقف پر جا کر کھڑے ہو گئے.
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یعنی جس دن تم لوٹائے جاؤ گے وہ دن قیامت کا دن ہوگا، تو کیا ہوگا؟ یبلس المجرمون، مجرم ہک دھک رہ جائیں گے، ساکت ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ یبلس کا لفظ جو ہے اس میں یہ سارے معنی آتے ہیں۔ یبلس کا لفظ جو ہے بے لامسین سے ہے، بلسا، نا امید ہونا، سخت مایوسی کے باعث غمگین ہونا، دل شکستہ ہونا، دل ٹوٹ جانا۔ عربی میں جب کسی آدمی کے پاس دلائل ختم ہو جائیں اور وہ چپ ہو جائے، اس کو چپ لگ جائے، بولنے سے عاجز آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں ابلس الرجل، کہ یہ شخص اب اور نہیں بول سکتا، اس کو میں نے چپ کرا دیا۔ آپ کیا کہتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں؟ بولتی بند کرا دی، یا شٹ اپ کر دیا، یا لاجواب کر دیا۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ دوسرے کے لیے بولنے کی کوئی بات چھوڑی نہیں آپ نے، اس کیفیت کے لیے آتا ہے یہ۔ اس وقت انسان کا کیا حال ہوتا ہے؟ جو بول نہیں سکتا تو وہ حیران اور ساکت کھڑا ہوتا ہے، سٹن ہو جاتا ہے کہ آپ ہل بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے۔ جب کوئی ایسی چیز دیکھیں یا سنیں جو اچانک آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اس کو ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ فریز ہو جاتے ہیں، آپ اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی شریک، کوئی مددگار ان کے پاس نہیں ہوگا۔ من شرکا، شفعاء، جو سفارشی بن کے آئیں، شفیع کی جمع، وکانو، اور وہ ہو جائیں گے، بشرکائہم، اپنے شریکوں سے، کافرین، انکاری، کیونکہ وہ دیکھ لیں گے کہ یہ شریک کو فائدہ دے ہی نہیں رہے۔ تو جب یہ کسی کو پتا چل جائے، جب انسان کے اوپر ایسی دکھ کی کیفیت ہو اور جس سے اس کو توقع کو مدد کرے گا وہ مدد نہ کرے، تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے انسان کی؟ انسان اس سے بیزار ہی نہیں ہوتا، اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے، لہٰذا وہ اپنے شریکوں کا، جنہیں دنیا میں وہ شریک مانتے ہیں خدا کا، وہاں انکار کر دیں گے۔ یا اس کا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں وہ اپنے شریکوں کی وجہ سے کافر بنے ہوئے تھے، بوجہ شرکائہم، اپنے شریکوں کے، کافرین، کافر تھے۔ کانو کے دو معنی ہیں، اگر دو معنی آپ کو آ جائے کانو کے تو دونوں طرح سے تفسیر آسان ہو جائے گی سمجھ میں۔ کانو کا ایک معنی سارا کے معنی میں، سارو، سواد، وہ ہو جائیں گے، قیامت کے دن ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اپنے شریکوں کے انکاری، کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ استبرأ، پیچھے پڑھا نا آپ نے، بیزاری دکھائیں گے، ایک معنی یہ۔ دوسرا، یہاں پر کانو تو تھے کے معنی میں لے، اور بھی جو ہے یہ بوجہ، اور تھے وہ اپنے شریکوں کی وجہ سے انکار کرنے والے، یعنی اللہ کے رسول کا انکار انہوں نے کیوں کیا؟ کس زوم میں آ کر؟ شریکوں کے بھروسے پر۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ، اس دن، یتفرقون، وہ الگ ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے۔ تفرق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فارقہ، الگ الگ ہونا، مومن الگ، کافر الگ، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے الگ، ہم سے خالی لوگ الگ۔ وہ دن جدائیوں کا دن ہے۔ اس دن صرف اکٹھے کون ہوگا، ساتھ کون ہوگا؟ جن کی دوستی ایمان پر ہوگی، جو اللہ کی خاطر ایک ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے کام کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، وہ ایک باغ میں، یحبرون، خوشحال رکھے جائیں گے۔ روضہ، روضہ کہتے ہیں اس باغ کو جہاں پانی بھی ہو، سبزہ بھی ہو، اور خوشی کے اور اسباب بھی ہوں، یعنی پانی، سبزہ اور خوشحالی، جنت کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے باغ میں ہوں گے جہاں ہر طرف ہریالی ہوگی، پھول پھل ہوں گے، پانی ہوگا، سبزہ ہوگا۔ اس کی جمع کیا ہے؟ ریاض۔ یحبرون، خوشحال رکھے جائیں گے، خوش رکھے جائیں گے۔ یحبرون کا لفظ نا حبرا سے ہے، حبرا یحبرو کہتے ہیں خوش اور مسرور کرنے کو، اور حبرن ہوتا ہے خوش ہونا۔ اور حبر الارض کہتے ہیں زمین کا خوب پیداوار اگانا۔ جب زمین پہ سبزہ ہوتا ہے، باغ اگتے ہیں، تو آپ دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے پھر حبرتن نعمت اور خوشحالی کے لیے آتا ہے لفظ، حبور بھی، اور ایسی خوشی خاص طور پر
جو ماحول کی عمدگی کی وجہ سے ہو، ماحول کی بہار اور رونق کی وجہ سے ہو، تو وہ روضہ میں ہوں گے نا، تو اس وجہ سے وہ خوش ہوں گے، یعنی وہ خوشی جو آپ کو کسی باغ کے اندر جا کے ہو۔ اور اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کا انکار کر دیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے۔ حاضر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ غائب۔ مثلا آپ کلاس میں کبھی تو حاضر ہوتے ہیں اور کبھی غائب ہوتے ہیں، تو کلاس میں آنا یا نہ آنا تو آپ کی اپنی چوائس پر ہے، لیکن وہاں مجرموں کی چوائس کوئی نہیں ہوگی، وہاں ان کو لازماً حاضری ہی دینی پڑے گی، حاضری، ایبسنٹ نہیں ہو سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے۔ محضرون، اور محضرون یعنی وہ خود تو کوئی نہیں آنا چاہے گا جہنم میں، ان کو پکڑ کے وہیں پر قید کر کے رکھیں گے، زنجیروں میں باندھ کے رکھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی زنجیریں جو ہیں وہ مستقل طور پہ بندھی ہوئی ہوں گی، جو کسی وقت نہیں کھلیں گی، جلنا اور مصیبت الگ اور اوپر سے زنجیریں الگ، یعنی اس طرح گرفتار کر کے پکڑ کے مجرموں کو وہاں پر زنجیروں میں باندھ کے پھینک دیا جائے گا کہ وہ وہاں سے ہل جل نہ سکیں گے۔ فسبحان اللہ، پس پاکی ہے اللہ کے لیے، پاک ہے اللہ۔ اور یہاں مانا ہوگا تم پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو، اور تسبیح سے مراد یہاں نماز ہے۔ وجہ آگے اوقات کا تعین جو آیت کے باقی حصے میں کیا گیا ہے۔ محض تسبیح کے لیے تو کوئی وقت بھی متعین نہیں، کسی بھی وقت تسبیح کی جا سکتی ہے، بلکہ اللہ کی تسبیح کرنا پسندیدہ ترین کام ہے۔ ایک متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات یا دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اس کے سارے گناہ ساقط کر دیے جائیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ بھی آپ کو حدیث یاد ہوگی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جس میں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ کی فضیلت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھائے اور اسے طویل وقت کی عبادت سے زیادہ مفید قرار دیا۔ تو اللہ کی پاکی اور تسبیح دن میں یا رات میں کسی بھی وقت انسان بیان کر سکتا ہے، لیکن یہاں تسبیح سے مراد نماز ہے۔ نماز کو تسبیح کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نماز میں انسان رکوع میں، سجود میں اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ پاکی بیان کرنا۔ کس چیز سے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا کس چیز سے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے۔ مثلا انسانوں میں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نیند کی ضرورت ہوتی ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کائنات کا انتظام اس کو تھکاتا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، تو وہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، اور اس سے بھی پاک ہے کہ وہ کسی مخلوق کے مشابہ ہو۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یعنی ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے اور کسی مخلوق کی مشابہت سے بھی پاک ہے، کہ وہ ایک ہے اکیلا اپنی ذات میں، کوئی اس جیسا نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مانند کوئی بھی چیز نہیں۔ تو فسبحان اللہ، پس تسبیح بیان کرو یعنی نماز پڑھو اللہ کے لیے۔ کب؟ حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو۔ مساء کہتے ہیں اول اللیل کو، رات کا ابتدائی حصہ، جس کے آغاز میں نماز مغرب ہوتی ہے اور کچھ دیر بعد پھر نماز عشاء۔ وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، نماز فجر۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہے تعریف، حمد۔
فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں. پہلے زمان کی بات کی اور اب مکان کی بات ہو رہی ہے. تمسون اور تصبحون کیا ہے؟ زمان. آگے پھر عشین اور تظہرون بھی زمان، اور سماوات اور ارض مکان، یعنی اللہ کی تسبیح ہر زمان و مکان میں. اور پھر وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نہ صرف یہ کہ تسبیح بلکہ اسی کی حمد آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی کر رہی ہے جو بھی مخلوق ہے، اسی کی تسبیح اور حمد و ثنا کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے. آسمانوں میں کون ہے؟ جیسے فرشتے ہیں، ارواح ہیں، اللہ کے اور کیا کیا لشکر ہیں ہم نہیں جانتے. اسی طرح زمین میں بھی بہت سی مخلوق ہے، جیسے کہ ایک دوسری جگہ پر آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تو ہر مخلوق اپنے اپنے طریقے پر اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ اسی کے لیے حمد زمین میں، یعنی زمین میں خاص طور پر ہم انسان رہتے ہیں، تو ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم ہر حال میں اس کی تعریف کریں، اس کی حمد کریں. خوشی ملنے پر تو اس کی تعریف کرنا عام ہے اور پسندیدہ ہے، مطلوب ہے، لیکن کیا تکلیف کی حالت میں بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے؟ کیوں؟ یعنی حمد کیا؟ اس کی تعریف اور شکر ہے. جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اور اگر کوئی تکلیف آئے تو بھی کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ کو کوئی نعمت ملتی تو آپ ان الفاظ میں حمد بیان کرتے، الحمدللہ الذی تتم بنعمتہ الصالحات. سارے اچھے کام اسی کے فضل سے اور اسی کی نعمت اور رحمت سے ہوتے ہیں. اور اگر تکلیف ہوتی تو کیسے حمد کرتے؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی حمد ہر حال میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کے وقت اللہ کی تعریف اور شکریہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن تکلیف کے وقت کیوں؟ بات یہ ہے کہ بعض نعمتیں انسان کو تکلیف کے بعد ملتی ہیں اور ان کو پانے کے لیے تکلیف سے گزرنا ضروری ہے. بعض لوگ جب ان کی زندگی میں ایسے واقعات اور ایسے حادثات ہوتے ہیں جو ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں، پریشان کن ہوتے ہیں، تو وہیں سے ان کے لیے ایک خیر کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، وہیں سے ان کو ہدایت مل جاتی ہے، وہ اللہ کے اور زیادہ قریب آ جاتے ہیں. جس خشوع سے، جس یکسوئی سے، جس گہرائی سے آپ حالت تکلیف میں دعائیں مانگتے ہیں اور آپ کو نیکی کی توفیق ہوتی، کیا خوشی کے حال میں بھی ایسی ہی ہوتی؟ نہیں. تو مومن کے لیے ہر حال اللہ کی طرف سے ایک بہترین حال ہی ہے. اللہ اپنے بندے پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا. وہ اگر کچھ دیتا ہے تو بھی اسی کی تعریف، اگر کوئی لیتا ہے کچھ تو بھی اسی کی تعریف، کیونکہ وہ اس میں بھی بندے کے لیے خیر ہی چاہتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اچھے حال میں سمجھ نہیں آتی، لیکن جب انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ باتیں اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ آنے لگتی ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ حال مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جہاں مومن کے لیے خیر فائدہ مند ہے وہاں مومن کے لیے شر بھی فائدے سے خالی نہیں. شر میں بھی خیر ہے اگر کوئی دیکھے تو، اگر کوئی سمجھے تو. قرآن پاک میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کی سزا یا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کو کوئی چیز چکھانا چاہتا ہے تاکہ وہ واپس لوٹیں، وہ اپنے حال پہ غور کریں، رجوع کریں، پلٹیں اللہ کی طرف، اپنی غلطیاں نظر آئیں. تو انسان کے لیے لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. نعمت ملے تو بھی شکر، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو بھی بندہ اللہ سے اور محبت کرے اور شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا کوئی فیصلہ بھی خیر سے خالی نہیں. اور یہی ایمان کی علامت ہوتی ہے، اسی سے بندے کا ایمان پہچانا جاتا ہے.
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور ویسے بھی انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی ڈانٹ بھی اچھی لگتی یا نہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے انسان کا ایسا تعلق ہونا چاہیے جو سراسر حسن ظن پر مبنی ہو، اچھے گمان پر مبنی ہو. جب کوئی ایسے حالات آ جائیں جو اس پر گراں گزرے تو بندہ کیا کہے، یا رب تو مجھ پہ ظلم کرنے والا نہیں، تیرا میرے ساتھ یہ معاملہ بھی حکمت سے خالی نہیں، یہ بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور تیرا یہ فیصلہ بھی مجھے اسی طرح قبول ہے جیسے میں نے ان فیصلوں کو قبول کیا ہے جنہیں میں اپنے لیے پسند کرتا تھا. انسان کی طرف سے یہ طرز عمل اس کے دل کو عین غم، تکلیف اور مصیبت میں بھی سکون اور ٹھنڈک سے بھر دیتا ہے جب اس کا اپنے رب پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ میرا رب رحمان ہے، رحیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی میرا خیر خواہ نہیں. وہ پھر شیطانی وسوسوں اور مایوسی کا شکار نہیں ہوتا. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں والے تو خیر اس کی ہر آن حمد کرتے ہی ہیں، زمین والے بھی کر رہے ہیں. ہاں، ان میں سے صرف وہ انسان بگڑ جاتے ہیں تکلیف کے وقت جن کا اس پر ایمان نہیں ہوتا، یا وہ اللہ کی عظمت کو پہچانتے نہیں، یا اس کی حکمتوں کو سمجھتے نہیں. تو یہ مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان کے منہ سے تکلیف کے وقت اس کی حمد و ثنا نہ نکلے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا. اور پچھلے پہر، بعد دوپہر عشی کا لفظ ہوتا ہے. وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو، دن کے ڈھلنے کے بعد کا وقت. ظہر ویسے تو پشت کو کہتے ہیں نا، یعنی سورج پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے، واپس پلٹ رہا ہے، غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے. زوال کے بعد کا وقت جب نماز ظہر ہوتی. یخرج الحی من المیت. وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. اللہ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. اور زندگی یہاں حصی معنوں میں بھی ہے اور مانوی بھی. حیات یہاں حصی بھی اور مانوی بھی. حصی حیات کیا ہے کہ جیسے انڈے سے بچہ نکلنا یا بیج سے درخت نکلنا. تو درخت کیا ہے؟ زندہ. اور بیج کیا ہے؟ حرکت نہیں کرتا ایک طرح سے، اگرچہ اس کے اندر لائف کی اوریجن موجود ہے مگر بظاہر ڈیڈ ہے. ہاں، وہ زمین میں جاتا ہے، پانی پڑتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ ایک روح ڈال دیتا ہے. جیسے انڈا، اس کے اندر امکانات ہیں زندگی کے، لیکن جب اللہ اس میں وہ خاص موقع اور ماحول فراہم کرتا ہے تو اس کے اندر روح آتی ہے. زندگی اور موت کا فرق آپ کو معلوم ہے نا کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ روح کا نہ ہونا. اور زندگی کیا ہے؟ روح اور جسم کا ملاپ، چاہے وہ جانوروں میں، چاہے وہ انسانوں میں، چاہے وہ پودوں میں. تو کس طرح بیج میں روح ڈال کے اسے درخت بنا دیتا ہے، کس طرح نطفے میں روح ڈال کے انسان بنا دیتا ہے، کس طرح انڈے میں روح ڈال کے پرندہ بنا دیتا ہے. تو یہ زندگی، یعنی روح کی آمد زندگی ہے اور روح کی رخصت موت ہے. اور حیات کا یہاں دوسرا معنی کیا ہے؟ ایمان. یخرج الحی من المیت، کہ بعض اوقات وہ میت سے، بالکل ایک لا علم اور کافر انسان سے، خدا سے غافل انسان سے ایسی اولاد اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتی، اور ایمان کے بھی اعلیٰ درجوں پر. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، میت تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی بخشی. تو یہ زندگی کون سی زندگی؟ ایمان کی زندگی، علم کی زندگی، شعور کی زندگی. وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، رہتا وہ لوگوں میں ہے لیکن ایک نور کے ساتھ. وہ نور ایک زندگی ہے اس کے لیے. وہ انہی لوگوں میں جہاں پہلے رہتا تھا، وہ دنیا چھوڑ نہیں دیتا، لیکن اب اس کے پاس ایک میزان ہے، کرائیٹیریا ہے، فرقان ہے. اب وہ زندہ ہے کیونکہ اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کا شعور زندہ ہے، وہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے. تو یخرج الحی من المیت. اور اس کے بارے میں یہ ایک بہت پہلے اور اب بھی انٹرنیٹ پہ ویڈیو گھومتی رہتی ہے، جس میں ایک تنزانیہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کافر کے گھر میں، یعنی نان مسلم کے گھر میں، اور پھر اس نے 1.5 سال کی عمر میں نماز شروع کر دی. یعنی کہ وہ حافظ ہی پیدا ہوا، حافظ قرآن پیدا ہوا، حالانکہ باپ مسلمان بھی نہیں تھا.
اور 1.5 سال کی عمر میں نماز اور تلاوت وغیرہ شروع کی، اور اس کے بعد اس نے بہت سے لیکچرز دیے جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے. حیرت انگیز بات ہے نا، یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کا، کس طرح بغیر کسی کے پڑھائے وہ قرآن پڑھنے لگ گیا. مجھے خود اس کی ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، کسی نے ایک دفعہ مجھے اس کا لنک بھیجا تھا، شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو. بہرحال یخرج الحی من المیت، اور وہ جہاں چاہے ایسا بچہ پیدا کر دے، اس کو چاہے ایمان دے دے، ایک نان مسلم کے گھر میں ایک مسلمان پیدا کر دے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. بعض اوقات وائس ورثہ ہوتا ہے، زندگی موت میں بدل جاتی، حصی معنوں میں بھی. اور بعض اوقات اگر اللہ کسی کا نور ایمان چھین لے کسی حادثے کے بعد، کسی تکلیف اور آزمائش کے بعد، تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص زندہ تھا اب وہ مردہ ہو گیا. تو اصل زندگی ایمان کی زندگی ہے، اور یہ سب کچھ اسی کے اذن سے ہوتا ہے، کیونکہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. یعنی بارش نہ ہو تو زمین خشک ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ڈیڈ چیز ہو، اور پھر بارش برستی ہے اور نباتات اگنے لگتی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو زمین سے رزق کا نکلنا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم ہے، یعنی نماز کی ادائیگی کا حکم ہے، اور ویسے بھی تسبیح کا حکم ہے، اور خصوصاً صبح و شام تسبیح، اور پھر دن کے ڈھلنے کے وقت، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو اوقات کی یہ پابندی قرآن سے بھی ہمیں ملتی ہے اور حدیث سے اس کی تفصیلات ملتی ہیں. سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. تو ایک تو اس آیت سے نماز کے اوقات اور پھر تسبیح کا فائدہ، اور نماز کو تسبیح کہنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نماز اللہ کی پاکی بیان کرنے کا نام ہے، اور اس میں پھر اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کا نام ہے. اور اس کی حمد و ثنا ہر جگہ پر ہو رہی ہے، جیسے کہ ایک اور آیت میں باقی مخلوق کے سجدہ کرنے کی بات بھی آتی ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے. تو نماز کے لیے مختلف الفاظ جو قرآن مجید میں آتے ہیں، کہیں صلاۃ کہا گیا، کہیں تسبیح کہا گیا، کہیں قرآن کہا گیا، کیونکہ نماز ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. اور پھر جو بہت اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اس زمین پر ہونے والی جو بڑی بڑی تبدیلیوں کے اوقات ہیں ان میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا گیا ہے. مثلاً سورج نکلنے سے پہلے، اسی طرح سورج ڈھلنے کے بعد، پھر سورج زرد ہونے سے پہلے، پھر سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی، پھر روشنی کے بالکل مکمل ختم ہونے کے بعد، یعنی اندھیرے میں. کیونکہ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں کہ جن کی تبدیلی نوٹسبل ہوتی ہے اور جو انسان کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی ان اوقات کی تبدیلی انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے. کیسے؟ اصل بات یہ ہے کہ مختلف اوقات رکھ کے اللہ تعالیٰ نے دراصل ہمیں یہ سکھانا چاہے کہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرو، چاہے آپ سویرے سویرے فریش ہو، چاہے رات کو آپ انتہائی تھکے ہوئے ہو، چاہے دن کو سخت دھوپ کا وقت ہے، یعنی کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی حالات ہو. تو کیا ضروری ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، صلاۃ، اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کائنات میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، زمین بھی گھوم رہی، سورج بھی گھوم رہا ہے، اور سورج سے جو مختلف اوقات میں مختلف طرح کی انرجی نکلتی ہے، اور جو سولر ونڈز بنتی ہیں اس سے، اور پھر وہ فضا میں پھیلتی ہیں، اور جب ان کا انٹریکشن زمین کے ساتھ ہوتا ہے تو زمین پر رہنے والوں کے مزاج میں بھی فرق آتا ہے. تو یہ تمام تبدیلیاں جو کائنات میں ہوتی رہتی ہیں، موسموں کا فرق ہوتا ہے، یہ سب ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، صرف فزیکلی نہیں کہ ہمیں گرمی لگ رہی ہے، اب سردی لگ رہی ہے، اب روشنی ہوگی، اب اندھیرا ہو گیا، ہم تھک گئے، اب ہم آرام میں، اب ہم چست ہیں، اب ہم سست ہیں. یہ صرف یہ بات نہیں ہے، بلکہ اور کیا ہے، انسان صرف جسم کا نہیں، جذبات کا، خواہشات کا، احساسات کا مجموعہ ہے نا.
اور ایک صحت مند زندگی کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان سب میں اعتدال ہو. ٹھیک ہے نا؟ ہماری جسمانی ضروریات کا بھی خیال ہو اور روحانی کا بھی اور جذباتی کا بھی، اور موڈ مزاج کی تبدیلیوں کے لیے بھی ساتھ ساتھ علاج ہوتا رہے. تو اسی لیے نماز فرض کر دی گئی. دل چاہتا ہے یا نہیں، موڈ ہے یا نہیں، چست ہو یا سست ہو، ادا کرو، کیونکہ اسی میں انسان کی بھلائی ہے، اسی میں انسان کا فائدہ ہے. تو یہ ایک ٹونک ہے ہمارے لیے، ہمیں سٹیبلائز کرتا ہے، ہمیں انرجی دیتا ہے، ہمیں اعتدال دیتا ہے. جسم اور روح کے درمیان جو ایک اتصال کا نقطہ ہے اس کو بہتر بناتا ہے. جب انسان خوشی میں، اچھے حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی پھر اتنی عادت ہو جاتی ہے اور اتنی ضرورت ہو جاتی ہے انسان کو کہ جب تکلیف کا عالم ہوتا ہے، جب بیماری کا بھی عالم ہوتا ہے، دکھ کا حال بھی ہوتا ہے، تو انسان لازماً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آپ کو کچھ بھی مدد کر سکے. تو انسان کے لیے اللہ نے جو بھی اصول، ضابطے اور طریقے رکھے، یہ سارے کے سارے اسی کے فائدے میں ہیں اور اس کی ضرورت ہے. تلاوت
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.